إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کا ہمیں ہر لمحہ ہر گھڑی جب تک ہماری سانس اس روئے زمین پر اس دنیا کے اندر چل رہی ہے اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرنا چاہیے، اور سب سے بہتر ذکر جو ہے، افضل الذکر جو ہے، وہ قول لا الہ الا اللہ. سب سے بہتر ذکر جو ہے آدمی اپنی زبان پر برابر اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا رہے اور ہمیشہ کہے لا الہ الا اللہ، اور اسی طرح اس کی تکمیل بھی کرے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. اور دوسرے اذکار بھی ہیں. آج کے مختصر خطبے کے اندر اسی ذکر و اذکار کے متعلق چند قرآنی آیتیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا جائے گا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین مجھے کہنے اور آپ سب کو سننے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خطبۃ الحاجہ کے بعد میں نے قرآن مجید کی ایک معروف اور مشہور آیت پڑھی ہے. اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر اپنے خاص بندوں کو، جو لوگ ایمان لا چکے ہیں، جو اللہ کے مومن بندے ہیں، جن کا عقیدہ اللہ پر، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ہے، اللہ رب العالمین نے ان سے خطاب کر کے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو، اللہ نے دوسرے لوگوں سے نہیں کہا ہے، جو اللہ کے خاص بندے ہیں ان سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو. اور ذکر یہ نہیں کہ آپ مسجد میں تشریف لائیں، ذکر و اذکار میں مشغول رہیں، باہر جائیں تو اللہ کو بھول جائیں. نہیں، جب بھی آپ کی زبان پر مسلسل لگاتار یہ کلمہ یا اللہ کا ذکر و اذکار، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، یہ جاری اور ساری رہنا چاہیے. اور آگے مزید اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. صبح میں بھی اللہ کا ذکر و اذکار، شام کو بھی ذکر و اذکار، یعنی پورا دن ہو گیا، صبح میں بھی آپ نے کیا، شام کو بھی آپ نے کیا. یعنی اللہ کے ذکر و اذکار سے ہم خالی نہ رہیں، ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے رہیں. اللہ رب العالمین نے مزید بیان فرمایا، آپ نے جو لوگ ہم میں سے حج کیے ہوں گے، آپ جب عرفہ سے
فارغ ہو جاتے ہیں عرفہ کے میدان، عرفہ میں بھی اللہ کا ذکر و اذکار کرنا ہے، اور سب سے بہتر دعا اس دن کی جو بتلائی گئی ہے کہ آدمی اپنی زبان سے کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس دن بھی یہی کہنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب تم اپنے مناسک حج سے فارغ ہو جاؤ تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ وَأَشَدَّ ذِكْرًا، تو اللہ کا ذکر و اذکار کرو۔ وہاں بھی اللہ رب العالمین نے کہا کہ ذکر و اذکار ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ مزید اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ بیان فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا، جو لوگ اللہ کا ذکر و اذکار کرتے ہیں چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے مغفرت، ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ دنیا کے اندر ان کی عزت ہوگی اور آخرت میں اللہ رب العالمین ان کو بخش دے گا اور انشاءاللہ ان کو جنت حاصل ہوگی۔ یہ قرآنی آیتیں ہمیں کیا بتلا رہی ہیں کہ ہمیشہ اللہ کا ذکر و اذکار کرتے رہنا چاہیے۔ آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سنیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذکر کرنے والے شخص کے متعلق آپ کا کیا فرمان ہے، اس کی کیا فضیلت ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے۔ راوی حدیث ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ میں مختصراً بتلا رہا ہوں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اس کو سنیے، الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحابہ کرام سے یہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کیا میں تمہیں سب سے بہتر عمل کی رہنمائی، سب سے بہتر عمل اور سب سے پاکیزہ اللہ کے نزدیک جو ہے اور تمہارے درجات میں جو سب سے بلند ہونے والی چیز ہے اس کی میں رہنمائی نہ کر دوں؟ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تعلیم دے رہے ہیں کہ میں سب سے بہتر عمل کی تمہیں رہنمائی نہ کر دوں جو اللہ کے نزدیک بہتر ہے، پاکیزہ ہے اور تمہارے درجات کو بلند کرنے والی چیز ہے۔ صحابہ کرام نے کہا، اور یہی نہیں، مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَخَيْرٌ لَكُم مِّنْ إِنفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرَقِ، سونے اور چاندی بہت مہنگے ہوتے ہیں، آپ کو سب کو پتہ ہونا چاہیے۔ اگر ایک انسان سونے اور چاندی کو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، اس سے بھی بہتر ہے، اس سے بھی افضل ہے کہ انسان اللہ کا ذکر و اذکار کرتا رہے۔ اور مزید سنیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، وَخَيْرٌ لَكُم مِّنْ أَن تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ، اور اس سے بھی بہتر ہے کہ تمہارا مقابلہ تمہارے دشمن سے ہو، تم ان کی گردن مارو، وہ تمہارے گردن ماریں۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ آپ نے جہاد کی فضیلت سنی ہوگی، بہت سارے فضائل ہیں اس کے، لیکن اس حدیث کے اندر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس سے بھی بہتر ہے ایک چیز۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتلائیے کون سی چیز ہے جو سونے اور چاندی کے خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہو، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی بہتر ہو، ہمارے اعمال میں سب سے اچھا ہو، اللہ کے نزدیک سب سے پاکیزہ ہو؟ کون سی چیز ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا۔ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں ہمارے پاس روپے نہیں ہیں، پیسے نہیں، ہمارے پاس سونے اور چاندی نہیں ہے، ہم جہاد نہیں کر سکتے، یہ ساری فضیلتیں کیسے پا سکتے ہیں؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ کو بہترین نسخہ دے دیا ہے کہ اللہ کا ذکر و اذکار کرو، وہ سارے فضائل آپ کو انشاءاللہ مل سکتے ہیں۔ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آئیے ایک دوسری روایت سن لیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جو لوگ ذکر و اذکار کرتے ہیں اور ایسے لوگ جو ہر چیز سنتے ہیں،
نہ جانے کون کون سی باتیں موبائل میں کان میں لگا کر کے سنتے رہتے ہیں، لیکن کبھی ذکر و اذکار کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو آدمی اپنے رب کو یاد کرتا ہو، اللہ کا ذکر و اذکار کرتا ہو، قرآن مجید ہی پڑھے، اللہ کا جو بھی طرائق جو بھی وسائل ہیں اللہ کو یاد کرنے کے لیے، سارے وسائل کو جو بھی انسان کے لیے سہل ہو، آسانی ہو، بس اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ یہ نہیں سمجھنا ہمیشہ اللہ کے ذکر و اذکار سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو آدمی اللہ کے ذکر و اذکار میں مشغول رہتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اور جو نہیں یاد کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی ہے ایک مردے سے اور ایک زندے سے۔ کیسے؟ جو آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے وہ حی ہے، وہ زندہ ہے، اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے گویا کہ وہ مردہ ہے، گویا کہ وہ مردہ ہے، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ گرچہ ظاہری طور پر انسان جی رہا ہے، اس کی سانس چل رہی ہے، لیکن وہ حقیقت میں کیا ہے؟ مردہ ہے۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہمیشہ اللہ کا ذکر و اذکار کرتے رہیں۔ آئیے چند فوائد ہم سن لیں کہ آپ اگر اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کریں گے، اللہ کے ذکر و اذکار سے غافل نہیں رہیں گے تو اس کے کیا فوائد ہیں۔ چند فوائد کو میں ذکر کر رہا ہوں۔ اگر آپ اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، تو جانتے ہیں شیطان کی ہمت نہیں ہو سکتی ہے کہ آپ کو پریشان کر سکے۔ شیطان کی ہمت نہیں ہو سکتی ہے، شیطان بھاگتا ہے۔ آپ سنتے ہوں گے گاؤں میں جو لوگ رہنے والے ہیں، جب مؤذن اذان دیتا ہے اور اللہ اکبر کی صدائیں لگاتا ہے تو جانتے ہیں کتے بھونکنے لگتے ہیں، شیطان دور بھاگنے لگتا ہے۔ جب بھی ہمیشہ انسان چاہے جس گھر کے اندر ہو، جس محلے کے اندر ہو، کہیں بھی ہو، اللہ کا ذکر کیا تو شیطان کوسوں دور بھاگ کر کے جاتا ہے۔ عزیزوں اور دوستوں، کبھی آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، اللہ کے ذکر و اذکار سے آپ کو راحت ملے گی، آپ کو سکون ملے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ عرش والا کہہ رہا ہے، رب العالمین کا فرمان ہے۔ رب العالمین بیان فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ انسان اللہ کو یاد کرے، اس کی وجہ سے، ذکر کرنے کی وجہ سے انسان کے دل کو راحت ملے گی، سکون ملے گا، اس کو اطمینان حاصل ہوگا۔ مزید یہ بھی آپ جان لیجئے کہ اللہ رب العالمین ایک ذکر کرنے والے، جو اللہ کو یاد کرے گا اللہ اس کو یاد کرے گا۔ اللہ نے بیان فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو، یہ اللہ کا فرمان ہے، تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا۔ انسان سوچتا ہے کہ اللہ نے ہم کو چھوڑ دیا ہے، ہمارے اوپر یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، اور پورے عالم، پوری دنیا کے اندر دیکھ لیجئے ذکر و اذکار کرنے والوں کی تعداد، اور پھر ہم یہ شکایت کرتے ہیں کہ فلاں فلاں پریشانی ہمیں آ رہی ہے، اللہ ہم کو یاد نہیں کر رہا ہے، یہ مصائب کہاں سے آ رہے ہیں؟ اللہ نے کہا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کرنے والا ہوں۔ یہی نہیں، مزید ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے یہ روایت نقل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ من ذکرنی فی نفسہ ذکرت فی نفسی، جس نے مجھے، اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں، جس نے مجھے اپنے نفس کے اندر یاد کیا، اپنے من میں یاد کیا، تو فذکرتہ فی نفسی، میں اس کو بھی اپنے نفس کے اندر یاد کرتا ہوں۔ ومن ذکرنی فی ملئ، اور جس نے
کسی مجموعے کے اندر، کسی اجتماع کے اندر، کسی پروگرام کے اندر اللہ کا ذکر و اذکار کیا، لوگوں میں اللہ کا ذکر و اذکار کیا، تو ذکرتہ فی ملأ خیر منہ، تو میں اس کا ذکر کرتا ہوں جو ان سے بہتر لوگ ہیں، یعنی فرشتوں کے پاس اللہ رب العالمین کا ذکر، تمہارا ذکر ہوگا اگر اللہ کا ذکر کرو گے۔ اور مزید آپ سنتے جائیے، اگر آپ اللہ کا ذکر و اذکار کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے، تو آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں روشنی ہی روشنی ہوگی، دنیا اور آخرت میں آپ کے لیے نور ہی نور ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، ہم اس انسان کے لیے روشنی بنا دیتے ہیں جو اللہ کو یاد کرنے والا ہے، اس کے لیے روشنی ہوتی ہے۔ اور یہی نہیں، آخرت میں بھی اللہ رب العالمین اس کو روشنی دیں گے، اور وہ مومن بندہ کہے گا ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، وہ بندہ کہے گا کہ اللہ رب العالمین ہماری یہ روشنی ہے، اس کو اللہ رب العالمین باقی رکھے۔ تو مومن بندے کے لیے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی روشنی ہوگی اور آخرت میں بھی روشنی ہوگی۔ لیکن اس کے آداب کیا ہیں، اس کے طریقے کیا ہیں، کیسے کرنا چاہیے؟ بہت سارے لوگوں کو اس کا طریقہ بھی نہیں معلوم ہے۔ کبھی آپ اپنے نفس کے اندر مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور تضرع ہونا چاہیے، اللہ کا خوف دل میں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں، بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ دوسرے کام میں مشغول رہیں گے، ذکر و اذکار میں بھی نہیں، بالکل اللہ رب العالمین ہی کے لیے خوف بھی ہونا چاہیے، تواضع بھی ہونا چاہیے، تذلل بھی ہونا چاہیے۔ ان ساری چیزوں کو کے ساتھ اللہ کو یاد کریں، اللہ کے ذکر و اذکار میں مشغول رہیں۔ آخری نقطہ میں بیان کر کے اپنے خطبے کو ختم کر رہا ہوں کہ جو لوگ اللہ کے ذکر و اذکار سے غافل رہتے ہیں، پورا دن گزر جاتا ہے، صبح سے شام ہو جاتی ہے، لیکن کبھی ان کو توفیق نہیں ملتی ہے کہ سبحان اللہ کہہ لیں، الحمدللہ نہیں، اللہ کی تسبیح و تحلیل کر لیں۔ نہیں، ایسے لوگوں کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا قرآن مجید کے اندر، ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاة الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون اولئک مأواهم النار بما كانوا یکسبون، جو اللہ کے ذکر و اذکار سے غافل رہتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کا ٹھکانہ جہنم تیار کر رکھا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ آج کل بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں، مولانا ہمارے گھر کے اندر شیطان آتا ہے، جنات آتا ہے۔ کیوں آتا ہے؟ اس گھر کے اندر کبھی قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہوئی، کبھی اللہ کا ذکر و اذکار نہیں ہوا۔ آپ اپنے گھر کے اندر، یہاں ہے سعودیہ کے اندر ہے، یہاں بھی کیجئے، بچوں کو ٹیلی فون کر کے بتلائیے کہ کوئی دن ایسا خالی نہ ہو جہاں جس دن بھی ہمارے گھر کے اندر تلاوت نہ کی جائے، گھر کے اندر ذکر و اذکار نہ کیا جائے، پھر انشاءاللہ آپ کو شکایت کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم سب کو اللہ کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہماری زبان پر، جب تک ہم اس دنیا کے اندر ہیں، ہماری زبان پر بار بار یہی کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، یا اتنا لمبا آپ نہیں کہہ سکتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا جس طرح بھی ہو سکتا ہے اللہ اکبر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس طرح کے ذکر و اذکار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، ماثور ہیں۔ رب العالمین تو ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی گزاریں تو تیرے ذکر و اذکار کے اندر گزاریں۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو بیمار ہیں تو ان کو شفائے عاجل و کامل عطا فرمائے۔ رب العالمین جو صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے ہیں، رب العالمین تو ان سب کو صراط مستقیم کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کے والدین کے اوپر رحم فرمائے۔ رب العالمین ہمارے آبا و اجداد کے اوپر رحم فرمائے۔ رب العالمین تو اس دولہ کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین تو حرمین کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔
رب العالمین تو ہمیں توفیق دے رب العالمین. میں اس ساعہ کے اندر اس لمحے کے اندر دعا کر رہا ہوں کہ ہمیشہ ہماری زبان پر یہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری اور ساری ہو. رب العالمین ہم اس دنیا سے جائیں تو اسی کلمے کو کہتے ہوئے جائیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.